سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مربی و پالنہار ہے، وہ احکم الحاکمین کہ جس کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی متحرک نہیں ہو سکتا، عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا نظام سسٹومیٹک چلا رہا ہے۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلام کے مقدس شہزادیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ جو موضوع لے کر آپ کے سامنے یہ بندے ناچیز حاضر ہوا ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد سننے والے تمام لوگوں کو مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، قیامت کی صبح تک بالعموم تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وبارک وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس فنا ہونے والی دنیا کے اندر رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور جنہیں سراپا رحمت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں اصحاب کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جن کی محنتوں کاوشوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ اسلام ہر طرح کی بدعت و خرافات سے پاک و منزہ ہو کر ہم تک پہنچا۔ موضوع خطابت ہے فکر آخرت، جس کو ہم اور آپ آج دنیا میں بھولے بیٹھے ہیں۔ دنیا داری، مال کی طلب، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر بنا چکی ہے۔ آخرت کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی پیدائش اس دنیا میں ہوتی ہے اور ہزاروں لوگوں کی وفات اس دنیا سے ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے کندھوں میں سے قبرستان تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میت کو اپنے کندھے پر لے کر کے قبرستان تک جانا، اس سے بڑی نصیحت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی موت سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فکر آخرت ہمارے دلوں میں بسانا ہوگا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم کرنا ہوگا، آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں بسانا ہوگا۔ کب ہوگا یہ؟ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، جس کو ہم اور آپ اگر اپنا لیں، عمل کر لیں، تو دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی اور فکر آخرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ رب کائنات اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ جس دنیا کی زندگی کو تم ہمیشہ ہمیش کی زندگی بنا بیٹھے ہو، جس میں تم یہ سوچتے ہو کہ اس میں ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم بے شک یہ دنیاوی زندگی متاع فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے جس دنیا کو تم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنا بیٹھے ہو۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کی زندگی یہ قرار اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیاوی زندگی یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ انتہا کی زندگی ہے، یہ دو پل کی زندگی ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی جو شروعات ہونے والی ہے وہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔
ہمارے تعلق سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی سورس نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا کے کاموں میں ہم سورس لگا سکتے ہیں، پہچان بتا کر کے، معرفت کرا کر کے ہم دنیاوی کام میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی سورس، کوئی پہچان، کوئی معرفت کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ حاقہ میں یوں کھینچا ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام آنے والا نہیں ہے۔ آج ہم جس کے بغیر ایک چائے بھی نہیں پیتے، جس کے بغیر ہماری زندگی ہم ادھوری سمجھتے ہیں، وہ دوست کل قیامت کے دن کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز ہمارا اچھا عمل ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرو مسلمانوں، موت کو کثرت سے یاد کرو کہ اس دنیا سے جانا ہے ہمیں، اور اس دنیا میں رہ کر جو زندگی اس دنیا میں ہم نے گزاری ہے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ دنیا والوں سے ہم اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں، دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن رب کائنات سے ہم نہیں بچ سکتے۔ گناہ اور معصیت کے کام کو ہم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن رب کائنات سے نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے ہم جب لوگوں کے سامنے رہیں تو بھی اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہے، جب تنہائی میں رہیں، جب خلوت میں رہیں تو بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں رہے کہ کوئی نہیں ہے، گھر کے کوئی افراد نہیں دیکھ رہے ہیں جو معصیت کا کام ہم کر رہے ہیں، جو گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اس سے غافل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کر لیا، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں کھٹکتے ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ تم کیا سوچ رہے ہو وہ بھی اللہ کو خبر ہے، تم کیا کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو خبر ہے، کیا کرنے والے ہو وہ بھی اللہ کو خبر ہے، کیا کرو گے وہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے، اس لیے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہونا۔ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم ہائے مال، ہائے دولت، ہائے پیسہ، ہائے دنیا داری کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، ہم اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھے تو صحیح کہ ہزاروں کی تعداد میں میت کو لے جا کر کے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ہمارا قریبی سے قریبی نہیں رکتا کہ ابھی میت سے سوال و جواب ہونے والا ہے، لاؤ اس کا امداد کر لیں، ہم مدد کرنے کے لیے کوئی رک جائے، ہم کوئی نہیں رکتا۔ سب لوگ ہمیں اکیلے تنے تنہا چھوڑ کر قبر میں چلے آتے ہیں۔ کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ قبر میں ہمیں لٹا دیا گیا، نکیرین سوال کرنے کے لیے آ گئے، کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی تھی، ہم مدد کے لیے پکارتے تھے، ندا دیتے تھے، سارے لوگ ہمارے یہاں آ جاتے تھے، ہمارے پاس آ جاتے تھے امداد کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، لیکن قبر میں ہم لاکھ پکارے، لاکھ ندا دیں، چیخیں پکارے، کوئی سننے والا نہیں ہے، سب لوگ جا چکے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ہمارا اچھا عمل ہی ہمیں کامیابی دے گا، ہمارا اچھا عمل ہی ہمیں فتح یاب کرے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو قبر کشادہ ہو جائے گی، اگر برے اعمال، معصیت پہ معصیت، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور معصیت کر کے اس دنیا سے گئے ہم، تو قبر ہمیں دموش دے گی، ہماری ہڈیاں پسلیاں مل جائیں گی، ہمارے ہڈیوں کا چورما بن جائے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان اول القبر آخر المنازل، قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آپ قبر میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ قبر میں ناکام ہو گئے تو قبر کے بعد سارا معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے آئے گی۔ آئیے پوائنٹس دیکھتے ہیں جس سے ہمارے دلوں میں فکر آخرت
آخرت پیدا ہو اور دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت ہمارے دلوں سے ختم ہو، تو سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس احساس، اس شعور کے ساتھ جئیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں تو یہ احساس اور شعور اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ علق پارہ نمبر 30 ہم تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا اسے نہیں معلوم، جو عمل کر رہا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور علم اللہ رب العالمین کا ہر جگہ ہے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے اندر یہ شعور اور احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو فکر آخرت پیدا کرنے میں سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ احساس اور شعور پیدا کریں اپنے دلوں میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دوسرا اصول اور دوسرا پوائنٹ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ہم دنیا میں لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ظالم و جابر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے لیکن اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جس دن اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، جس دن ہم تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے، اس دن دنیا کی کسی طاقت سے ہم ڈرنے والے نہیں ہوں گے، دنیا کی کسی طاقت سے بھی ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ تم سفر کے لیے توشہ لے لیا کرو، خرچ لے لیا کرو، بے شک سفر آخرت کے لیے سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ صحابہ کرام کا مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت کا، ان کے کیریکٹر کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں جو تقوی اور پرہیزگاری تھی، جو ڈر اور خوف تھا، ہمارے یہاں ذرہ برابر نہیں ہے۔ وہ خوف، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جب بھی ان سے غلطی ہو جاتی تھی، جب بھی خطا ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حد کیا ہے، نافذ کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی سزا ہم برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو ٹیک کر کے اپنے گناہوں کا معافی تلافی کرا لیں، مغفرت کرا لیں۔ ہم تو منتظر ہیں کہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن ہمارے لیے مہلت ہے توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کس دن کا انتظار ہے ہمیں؟ کس وقت کا انتظار ہے؟ ابھی کرو توبہ اپنے گناہوں کی، ابھی کرو معافی تلافی۔ کسی کے تعلق سے کوئی خبر نہیں کہ موت کا فرشتہ کب دستک دے دے۔ نہ تو ہماری صحت و تندرستی کام آنے والی، نہ تو ہمارا طاقت و قوت کام آنے والا، نہ تو ہماری مال و دولت کام آنے والی۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری شہرت کتنے دور تک ہے، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے بڑے عہدہ اور منصب والے ہیں، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے پاس کتنی مال و دولت ہے، کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ کر دستک دے دے اور آپ کو توبہ کی مہلت بھی نہ ملے، اس سے پہلے ہم اور آپ
تیار ہو جائیں، توبہ کر لیں، معافی و تلافی کر لیں، اور اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، پرہیزگاری لے آئیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر فتح و نصرت چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ تیسرا پوائنٹ، تیسرا اصول جو ہمیں فکر آخرت کے لیے بڑا معاون اور مددگار ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی سے الجھ کر ڈپریشن کا شکار ہو کر ہم خودکشی کر لیں، یا ہم یہ اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ موت دے دے، کیونکہ ہم پریشان ہو چکے ہیں، کاروبار کو لے کر، گھریلو زندگی کو لے کر ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے یا خودکشی کر لیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو وہاں اپنے ہم سے پہلے جو لوگ وہاں دفن ہو چکے ہیں ان کو یاد کر کے ہم روئیں، گڑ گڑائیں کہ ہمیں بھی یہاں ایک دن آنا ہے، آج ہم نے ان کو سلایا ہے، کل ہماری باری آنے والی ہے، آج ہم نے اپنے کندھوں پر ان کو لا کر قبر میں اتارا ہے، کل دوسرے لوگ ہمیں بھی اپنے کندھوں پر لا کر یہاں سلانے والے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آج ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا دار لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، عہدہ اور مناسب لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مالدار لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی دنیا میں نہیں باقی بچا۔ فرعون اس دنیا سے جا چکا، حامان اس دنیا سے جا چکا، شداد اس دنیا سے جا چکا، نمرود اس دنیا سے جا چکا، کوئی نہیں بچا، یہ سب دنیا دار تھے۔ اس لیے ہمیں دین پر دنیا کی فوقیت نہیں دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینا ہے، دین کو ترجیح دینا ہے، دین کی فوقیت دینی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ترمذی حدیث نمبر 3333 میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی، شہوتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، جو تمہاری دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رغبت توڑ دے گی، ختم کر دے گی، آخرت کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کرے ہوگی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ چوتھا پوائنٹ اور چوتھا اصول جو ہمیں فکر آخرت میں مددگار اور معاون ہوگی وہ ہے قبروں کی زیارت۔ ہمیں قبروں کی زیارت کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإن ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب یہ میرا حکم ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ قبروں کی زیارت کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا، فَإِنَّ تُرِقُّ الْقَلْبَ، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ جو دنیا میں رہ کر تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دل پتھر جیسے ہو چکے ہیں، پگھلتا نہیں ہے، موم نہیں ہوتا ہے، تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، اور خشیت الہی سے تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں گی۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، تم وہاں جا کر لایعنی باتیں مت کرو، لغو بات مت کرو، وہاں تم آخرت کو یاد کرو، قبر کی ہولناکی کو یاد کرو، قبر کی عذاب کو یاد کرو، نکیرین سوال کرنے والے ہیں اس تعلق سے یاد کرو۔ ہم اور آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تمہارا جاب کہاں لگا ہوا ہے؟ تم جاب کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟
تمہارے کتنے بچے ہوئے, تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ سب باتیں دنیا داری. وہاں بھی جہاں ہمیں لیٹنا ہے وہاں بھی دنیا داری کی باتیں, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے ایک دن, وہاں بھی دنیا داری باتیں. ہمارے دل نرم کب ہوں گے؟ جب اس کو یاد کریں گے تب ہمارے دل نرم ہوں گے. آج ہمارا دل سخت ہو چکا ہے, ہمارا دل سخت ہو چکا ہے, ہمارے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. اور نرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اور یہ تعلیم, یہ میسج اور یہ پیغام دیا امت محمدیہ کو کہ تم کثرت سے قبروں کی زیارت کرو. ہر کسی کو جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر کوئی اپنی حالت اس وقت دیکھ لیتا ہے جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. بے بسی کا عالم اس وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں, ہم دنیا والوں کو نہیں پہچان سکتے. ہمارے حلق پر اللہ رب العالمین لاک لگا دیتا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہم. اللہ اکبر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آسانی سے نکالا جائے تو ہم اچھے اعمال کریں اور لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیں. اللہ رب العالمین دنیا کی وقات کو, دنیا کی حیثیت کو مچھر کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا. آج ہمارے ہاں دنیا کی حیثیت, دنیا کی اوقات اتنی بڑھ گئی ہے کہ آخرت پر غالب آ چکی ہے. دنیا داری آخرت پر غالب آ چکی ہے. اللہ رب العالمین کیا دنیا کی حیثیت, دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. صحیح جامع ترمذی حدیث نمبر 2320 میں ہم دیکھ سکتے ہیں, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کانت الدنیا عند اللہ نجاحا جناحا بعوضۃ ما سقى منها کافرا بشرۃ ماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اوقات, دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ, پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ رب العالمین نہیں پلاتا. اللہ اکبر. دنیا کی اوقات, دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو جو انکار کرنے والا ہے اللہ کا, جو انکار کرنے والا ہے رسول کا, جو انکار کرنے والا ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور ہمارے عملوں کا حساب ہوگا, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دنیا میں ایک پانی کا قطرہ بھی, پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا. کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اور آپ دنیا کو فوقیت دیتے ہیں, دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. پڑھیے سورۃ الاعلیٰ, اللہ رب العالمین کیا تعلیم دے رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی زندگی ہے, ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. بہتر زندگی یہی ہے, والآخرۃ خیر وابقا. بہتر زندگی اخروی زندگی ہے اور یہ باقی رہنے والی زندگی. بہتر کب ہوگی؟ جب بہتر اعمال ہوں گے. ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, داہنے ہاتھ میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ایک بھی چیز فرشتوں سے نہیں چھوٹتی, فوراً نوٹ ہو جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو فرشتے 6 گھنٹے کی مہلت ہمیں دیتے ہیں کہ توبہ کر لو, رجوع اللہ ہو جاؤ. فوراً نوٹ نہیں کرتے, تمہارے گناہ کو, تمہاری معصیت کو مہلت دیتے ہیں کہ تم ابھی باز آ جاؤ, توبہ کر لو. اور اگر ہم نیکی کرتے ہیں, اچھائی کرتے ہیں, اچھی نیت رکھتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں تو فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں,
فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، تو ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوں گی، کوئی چیز بچی نہیں ہوں گی۔ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن یہی ہوگا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہمارے ناکامی نامرادی کا باعث یہ ہوگا کہ نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہم کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھ سے میرا حساب نہ لیا جاتا، مجھ سے میرا حساب نہ لیا جاتا۔ یہاں تو ہماری جاہو سلطنت، یہاں تو ہماری حکومت کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی کام آنے والی نہیں۔ دنیا میں سب کچھ کام آتی تھی، لیکن یہاں کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے اچھے اعمال کام آنے والے ہیں، یہاں ہمارے اچھے اعمال، ہماری نیکیاں کام آنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورۃ الحشر میں ہمیں آگاہ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس لیے؟ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کیوں خوف پیدا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ کل قیامت کے واسطے، مرنے کے بعد جو زندگی تمہاری شروع ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کیا کر کے بھیجا ہے؟ ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں ایمان اور توحید پر رکھ۔ اللہ رب العالمین دنیا کی فوقیت، دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم موت کے بعد کی زندگی جو شروعات ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اس دنیا میں رہ کر، اور تو نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کا فکر کرنے اور قبر میں ہونے والے سوالات کے تعلق سے ہمیں مکمل طور سے تیاری کر کے اور اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے پہلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قبر کو کشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اس اصل گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہمارا مسلمان بھائی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین بالخصوص فلسطین کے مسلمان ظلم و بربریت سے دوچار ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخار بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں، کثرت ہو چکی ہے موت کی۔ اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ان تمام کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ کیونکہ ان کا اور ہمارا رشتہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والے ہوں، اللہ رب العالمین تم سبوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تیرے مدد کے ہم محتاج ہیں، اللہ تو ہم سب کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر ہو، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر۔ اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔